بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا سبق نمبر 17 یا 18 کے تقریباً آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک جو ہمارے یہ سلسلے ہوئے ہیں وہ اس میں مختلف طریقے سے اقسام اعراب کا بیان تھا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ سوال و جواب کے امور ضروریہ نافعات تھے، پھر اس کے بعد اجراء اعراب کا بیان یہ شروع ہوا آپ کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں۔ آج اس کا ہم لاسٹ لیسن آج مکمل انشاءاللہ کریں گے۔ آج یہ لاسٹ لیسن شروع ہوتا ہے سوال سے۔ سوال ہے ان انت عالم بولنا صحیح ہے یا غلط؟ بے شک تو عالم ہے۔ ان انت عالم بولنا صحیح ہے غلط؟ جواب ان انت عالم بولنا غلط ہے، اس لیے کہ انت ضمیر مرفوع ہے۔ یہ انت جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل میں سے انت ضمیر ہے، اور انت ضمیر مرفوع ہے اور ضمیر مرفوع ان کا اسم نہیں بن سکتی، چونکہ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ انت جو ضمیر ہے وہ مرفوعات میں سے، تو ضمیر مرفوع ان کا اسم نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں جو لانا ہوگا وہ ضمیر منصوب لانی ہوگی۔ بیان فرما رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع ان کا اسم نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کے اسم کو منصوب ہونا چاہیے، اور وہ ہے مرفوع، اور یہ ہے مرفوع منصوب ہونا چاہیے، تو منصوب کیا بنے گا؟ انک عالم، یعنی انت کی جگہ آپ کاف لانا پڑے گا، اور کاف یہ ضمیر منصوب میں سے ہے، تو اس طرح سے کہنا یہ درست ہوگا۔ یا آپ اس میں ظاہر لانا چاہیں تو ان زیدن لائیں گے، تو کہنے کا مطلب یہ چاہے وہ ضمیر لائیں یا وہ اسم ظاہر لائیں، دونوں منصوب ہوا کرتے ہیں ان کا اسم، اور جو یہ ضمیر انت یہ مرفوعات میں سے ہے، لہذا یہ اس کا اسم نہیں بن سکتی۔ سوال قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اس آیت میں آیت کریمہ میں الحسناتی اور السیئاتی کا اعراب کسرے کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحسناتی تا کسرے کے ساتھ ہے اور السیئاتی کسرے کے ساتھ ہے، تو ان کا اعراب کسرے کے ساتھ کیوں ہے؟ جواب الحسنات جمع مؤنث سالم ہے، حسنۃ کی جمع حسنات ہے، اور جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر کے بنائی گئی ہو، واحد کا وزن سلامت ہو، اس میں حسنات یا حسنۃ کی جمع مؤنث سالم ہے، اور ان کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، چونکہ الحسنات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں الحسنات حالت نصبی میں کیوں ہے؟ یہ اس معنی کر کیونکہ یہ ان کا اسم ہے، ان کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے۔ تو الحسنات یہ ان کا اسم ہے، اور یہ حسنات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی و جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے حسنات پہ کسرے کے ساتھ آیا۔ اس آیت کریمہ میں الحسنات حالت نصبی میں، ان کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، اس لیے اس کا اعراب کسرے کے ساتھ آیا۔ پھر السیئات کا اعراب کسرے کے ساتھ کیوں ہے؟ تو السیئات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور مفعول بھی یہ یذہبنا یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل ہے، اور جو الحسنات کی طرف راجع ہے، اور السیئات اس کا مفعول ہے، تو یہ سیئات یہ مفعول بھی ہے یذہبنا کا، اور یہ مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، اور چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے السیئات کسرے کے ساتھ، اور السیئات جمع مؤنث سالم ہے اور مفعول بھی ہونے کے سبب حالت نصبی میں، اس لیے اس پر بھی کسرہ آیا۔ سوال قرآن مجید میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس عبارت میں المبذرین کا اعراب یائے ساکن، یہ المبذرین یائے ساکن اور ما قبل مکسور یعنی ما قبل کسرہ را کے کسرے کے ساتھ ہے۔ کیوں آیا؟ پھر کانو اخوان شیاطین، اخوان اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے اور اس پر فتح کیوں آیا؟ اور الشیاطین بظاہر جمع مذکر سالم معلوم ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے وہ نون مفتوح، ہمیشہ سالم کا نون جو ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، اور یہاں شیاطین کے نون کو کسرہ آیا تو ایسا کیوں؟ کئی اس کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کر رہے ترتیب بار۔ سب سے پہلا ہے آپ کی کتاب میں ان المبذرین، المبذرین یہ ہے جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب جو آپ نے پڑھا ہے وہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصب جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے اور نون مفتوح کے ساتھ، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ۔ تو یہاں جو المبذرین ہے یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں جمع مذکر سالم کا اعراب یا ما قبل کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انّا کا اسم انّا ہے اور انّا کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے، اس لیے حالت نصبی میں، اور انّا کا اسم واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، اس لیے اس کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ آیا۔ اخوان کانو اخوان الشیاطین، اخوان یہ جمع مکسر منصرف ہے، اخوان یہ جمع مکسر منصرف ہے، اخن کی جمع ہے اور جمع مکسر منصرف ہے۔ پھر چونکہ وہ کانو فعل ناقص، چونکہ وہ کانو یہ کانا فعل ناقص ہے، اور کانا فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر وہ منصوب ہوتی ہے، تو اخوان یہ اس کی جو خبر ہے۔ پھر چونکہ وہ کانو فعل ناقص کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، اس لیے اس کا اعراب فتح کے ساتھ آیا۔ یعنی اخوانہ پہ جو نون پر زبر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ اس معنی کر اس طور پر ہے کہ کانو فعل کا فعل ناقص کی خبر بننا ہے، اور خبر جو ہے افعال ناقصہ کی وہ منصوب ہوا کرتی ہے، اس اعتبار سے اس پر فتح آیا۔ اور الشیطانو کی جمع الشیاطین آتی ہے، الشیطانو کی جمع شیاطین آتی ہے، پھر یہ کسرہ کیوں آیا نون پر؟ تو بیان فرماتے ہیں الشیطانو کی جمع شیاطین آتی ہے، اور الشیاطین جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ جمع مذکر سالم تو جب ہوتا کیونکہ اس میں جو وزن سلامت رہتا، یہاں وزن سلامت نہیں ہے، تو شیاطین جمع مذکر سالم نہیں بلکہ جمع مکسر غیر منصرف ہے، جمع مکسر غیر منصرف ہے جو جمع منتہی الجموع یعنی مصابیح کے وزن پر ہے، اور جمع مکسر غیر منصرف ہے، اور کیونکہ وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، تو اب اس پر کسرہ نہیں آنا چاہیے تھا جب غیر منصرف ہے۔ تو بیان فرما رہے ہیں پھر وہ اگرچہ غیر منصرف ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں اس اعتبار پر فتح آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس پر الف لام داخل ہے اس لیے اس کا اعراب فتح کی بجائے کسرہ آیا۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا اس کے اندر کہ ان المبذرین، مبذرین حالت نصبی میں اس لیے کیونکہ ان کا اسم انّا ہے، اور اخوان جو فتح کے ساتھ اس لیے آیا کیونکہ یہ اخوان یہ اخن کی جمع مکسر ہے، اور منصوب اس پہ معنی کرے کہ کانو فعل ناقص کی خبر ہے، اور خبر فعل ناقص کی جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوا کرتی ہے۔ الشیاطین یہ شیطان کی جمع مکسر ہے اور غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آنے صحیح تھا، کیونکہ حالت جری میں غیر منصرف پر فتح آتا ہے۔ لیکن بیان فرما رہے ہیں کہ غیر منصرف کا یہ قاعدہ یہ تو ہے، لیکن غیر منصرف پر جب کسرہ الف لام داخل ہو جائے یا مضاف ہو جائے تو وہ ایسی صورت میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اخوان الشیاطین الشیطان غیر منصرف اگرچہ ہے لیکن اس پر الف لام داخل ہو گیا، اس لیے اس معنی کر اس پر فتح کی بجائے کسرہ آیا۔ سوال، اخوان تو تثنیہ کا ہم شکل دکھائی دیتا ہے، اخوان تو تثنیہ کا ہم شکل دکھائی دیتا ہے، پھر یہ کلمہ جمع کیسے قرار پا گیا؟ جواب، جس طرح ولدن کی جمع ولدان، ولدان یہ بھی اب تثنیہ دکھ رہا ظاہر کے اعتبار سے، غلمان کی جمع غلمان یہ بھی تثنیہ لگ رہا ہے،
جارن کی جمع جیران، نارن کی جمع نیران، یعنی ولد من لڑکا، ولدان جمع اس کی، غلام لڑکا، غلمان جمع ہے. اسی طرح جارن پڑوسی جمع جیران، اسی طرح نارن کی جمع نیران آگ، حوتن کی جمع حیتان یعنی مچھلی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ان سب کی جمع ایسی ہے جو لگ رہی ہے کہ بالکل تثنیہ ہے. اسی طرح یوں ہی اخن جو اصل میں اخون تھا اس کی جمع اخوان ہے. اخن کا تثنیہ اخوان نہیں بلکہ اخوانے ہے. اخن کا جو تثنیہ ہوگا وہ اخوانے ہوگا اور اخوان یہ اس کی جمع ہے. تثنیہ جو بنانے کا وہ آسان سیم طریقہ ہے کہ آپ آخر میں جو ہے آنی بڑھا دیں. واحد کے آخر میں اخن تھا، آخر میں الف آنی بڑھا دیں تو اخوان ہو جائے گا. لیکن جمع جو بنتی ہے وہ رد و بدل کے اعتبار سے بنتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اخن کا جو تثنیہ ہے اخوان تو بالکل صحیح ہے اس اعتبار سے کہ لاسٹ میں اضافہ کیا گیا الف نون کا، لیکن جمع بناتے وقت اس میں شروع سے ہی رد و بدل ہو گئی، اخوان ہو گیا. تو یہ جو ہے اخوان یہ جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے. پھر بیان فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو زیادہ علم ہے. جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس عبارت میں کلمہ جلالت یہ اللہ اور کس حالت میں ہے اور رسول مرفوع کیوں ہے اور اس پر ضمہ کیوں آیا، اور عالم جو ہے عالم کا اعراب ضمہ کیوں اور اس پر تنوین کیوں نہیں آئی. عالم کا اعراب ضمے کے ساتھ کیوں ہے اور اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ جواب، کلمہ جلالت اللہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، یعنی کلمہ جلالت لفظ اللہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اس لیے اس پر اعراب ضمے کا آیا. رسول پر ضمہ کیوں آیا تو رسول مرفوع کیوں ہے؟ رسول چونکہ واو حرف عطف ہے، یا اللہ واو اس درمیان میں، رسول واو حرف عطف کے ذریعے سے کلمہ جلالت کا معطوف ہے، یعنی کلمہ جلالت معطوف علیہ ہے اور رسول اس کا معطوف ہے. اور کلمہ جلالت معطوف علیہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس حالت میں معطوف علیہ ہوتا ہے اسی حالت میں معطوف بھی ہوتا ہے. تو ہمارا جو کلمہ جلالت ہے وہ معطوف علیہ جو ہے مرفوع حالت میں ہے، لہذا یہ بھی جو ہوگا وہ کلمہ جلالت کی طرح سے رسول بھی مرفوع حالت میں ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جس حالت میں معطوف علیہ ہوتا ہے اسی حالت میں معطوف بھی ہوتا ہے. تو چونکہ کلمہ جلالت مرفوع ہے اس لیے رسول بھی مرفوع ہے، اس لیے وہ بھی مرفوع ہے. پھر یعنی وہ رسول مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفع میں پھر وہ مفرد منصرف صحیح ہے. رسول مفرد بھی، واحد بھی اور منصوب، اور مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے اس کے، اور حالت رفع میں اس لیے اس پر ضمہ آیا. پھر عالم جو ہے یہ اس کو بیان ہوا کہ عالم پر جو ہے تنوین کیوں نہیں آئی. عالم کا اعراب کیا ہے؟ عالم چونکہ غیر منصرف ہے اور افعال کے وزن پر وزن فعل ہے. عالم جو غیر منصرف ہے اور خبر واقع ہو رہا ہے کس کی؟ اللہ و رسول، یہ پورا مل کر مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے. عالم یہ غیر منصرف ہے اور خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اس لیے اس کا اعراب ضمے کے ساتھ آیا اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی. تو عالم میں ایک وزن فعل ہے اور وصف ہے، اس لیے وہ کلمہ غیر منصرف ہے. اس جملے کی ترکیب اس طرح سے کی جائے گی کہ کلمہ جلالت اللہ معطوف علیہ، رسول مضاف اور ہو ضمیر متصل مجرور مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ یعنی کلمہ جلالت اپنے معطوف یعنی رسول، یعنی کلمہ جلالت یعنی اپنے معطوف یعنی رسول سے مل کر مبتدا. عالم شبہ فعل اس میں ہما اس تثنیہ جو ہوگا وہ راجع ہوگا ان دونوں کی طرف، اللہ و رسول کی طرف. عالم شبہ فعل اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے یعنی لوٹ رہا جو ضمیر مبتدا کی جانب، راجع بسوئے مبتدا. شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر ہوئی اللہ و رسول و مبتدا کی،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو ہے ھذا آخر ما اردنا ارادہ فی ھذہ الاوراق، یہ وہ آخر ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا، جس کے پیش کرنے کا ان اوراق میں رب کریم کی توفیق سے جو رزقوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا معبینا و شفینا محمد قاسم العطایا دافع البلایا حاکم البرایا شافی الخطایا وعلی آلہ الطاہرین و صحبہ الطیبین و ازواجہ امہات المؤمنین وعلی علماء شریعتہ واولیاء طریقتہ وعلی الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان والغوث العظم السید عبد القادر الجیلانی والمجدد الاعظم الشیخ احمد رضا البریلوی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج ہماری کتاب تلخیص الاعراب آج آپ کے سامنے مکمل ہو گئی۔ آج کے یہ اس کا ایک نیا سلسلہ بہت اچھا رہا۔ یہ آج کا جو سلسلہ آپ کو ہمارا یہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ نئی ویڈیوز انشاءاللہ پھر لے کر کے حاضر ہوں گے، پھر نئی ایک بکس پر ہم آپ کے سامنے ویڈیو پیش کریں گے، تو ضرور دعاؤں سے نوازیں، خود بھی اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔